مارکہ حق کو 1 سال مکمل، مرکزی تقریب آج اسلام آباد میں ہوگی، تیاریاں مکمل، صدر، وزیر اعظم، اعلیٰ عسکری قیادت، غیر ملکی سفارتکاروں سمیت دیگر اہم شخصیات شرکت کریں گی۔ جی ایچ کی راولپنڈی میں آج پروقار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے۔ فیلڈ مارشل تقریب سے خطاب کریں گے۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول چیف اور ایئر چیف یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ پاکستانی قوم کو مروب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی جھکایا جا سکتا ہے، ہر جہریت کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات۔ صدر مملکت کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین، کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے، دشمن کی جہریت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ آزمائش کی گھڑی میں پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی ہے۔ امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کا ثالثی کا کردار دنیا بھر میں سراہا گیا۔ پاکستان امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مارکہ حق کو سال مکمل ہونے پر عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ مسلح افواج قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ پاکستان نے ہر محاذ پر دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائے، جھوٹے پروپیگنڈے اور فالس فلیگ بیانیے عالمی سطح پر بے نقاب ہوئے۔ مارکہ حق نے قوم کے اعتماد اور یکجہتی کو مضبوط کیا۔ مسلح افواج ہر داخلی اور خارجی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام اور باہمی احترام یقینی بنانے پر زور دیتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن بامقصد مذاکرات اور انصاف سے ممکن ہے۔ مارکہ حق کی تیاریاں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ فیض آباد اور پیر بتھائی کے بس اڈے 2 روز کے لیے بند۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ اڈوں کو بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سفر کرنے والے شہری بھی متاثر ہونے لگے۔ ٹریفک کا ڈائیورژن پلان بھی جاری۔ آر ٹی سیکٹری کے مطابق اڈوں کی بندش اسلام آباد میں تقریبات کے تحت سیکیورٹی پلان کا حصہ ہے۔ اڈے 2 دن بند رہیں گے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ متبادل سہولت کے بغیر بار بار اڈوں کی بندش کب تک رہے گی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل۔ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی۔ بھارت اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے آج بھی کوشاں۔ مارکہ حق کے ابتدائی 2 روز میں رافیل، معراج، سخوئی طیاروں سمیت بھاری نقصان اٹھانے والا بھارت عالمی سطح پر رسوا ہوا۔ 10 مئی کو پاکستان کی تاریخ ساز کارروائیوں نے بھارت کو بھاری نقصان سے دوچار کیا۔ پاکستان نے پٹھان کوٹ، بھٹنڈا، راجوڑی اور اڑی سمیت 26 فوجی مقامات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ان کارروائیوں کے دوران برہموس میزائل ڈیپو، بیلسٹک میزائل ذخائر اور S-400 دفاعی نظام کو ہدف بنایا گیا۔ پاک افواج نے اپنی برتری ثابت کرتے ہوئے دشمن کے دفاعی ڈھانچے کو ہرا کر رکھ دیا۔ بھاری نقصان اور عالمی سطح پر ہونے والی جگ ہسائی کے بعد مودی سرکار نے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں بحال ہو سکتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران سازوں کے ساتھ ایک صفحے پر مشتمل دستاویز پر کام کر رہے ہیں۔ 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت ایک تحریر ہوگی۔ یادداشت میں 1 ماہ پر مشتمل مذاکرات کے لیے ضوابط طے کیے جائیں گے۔ ڈرافٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت شامل ہے۔ آبرہ ہرمز کی کشیدگی بحری راستوں کی سیکیورٹی کے مذاکرات کا اہم ایجنڈا ہو سکتی ہے۔ ایران افزودہ یورینیم جوہری سرگرمیوں پر بعض شرائط کے ساتھ لچک دکھانے پر غور کر رہا ہے۔ کئی اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں، جن میں ایران پر عائد پابندیوں میں ممکنہ نرمی کی ایک حد بڑا اختلافی نقطہ بنی ہوئی ہے، جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں امریکہ ایران جنگ بندی معاہدہ جلد پاکستان میں ہوگا۔ پاکستان کا امریکی اور ایرانی قیادت سے مسلسل رابطہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پروجیکٹ فریڈم پھر شروع کرنے کی دھمکی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اگر معاملات طے نہیں ہوتے تو ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں، شاید ہمیں پروجیکٹ فریڈم کی طرف لوٹ کر جائیں، لیکن اس بار پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، جس میں کچھ اور چیزیں شامل ہوں گی۔ ہمیں پاکستان نے پروجیکٹ فریڈم روکنے کا کہا تھا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امریکی تجاویز پر ہمیں ایران کا جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ امید ہے ایران سنجیدہ مذاکرات کے عمل کی طرف جائے گا۔
اپنا کام کر رہے ہیں، کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران امریکی تجویز پر غور کر رہا ہے، حتمی نتیجے پر پہنچے تو اس کا اعلان کریں گے۔ ایرانی افواج مکمل طور پر الرٹ اور صورتحال پر نظر ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جدوجہد ایرانی سرزمین کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ استعمار اور استحصال کی پالیسی کی مستقبل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا کہنا ہے کہ فوجی میدان، عوامی محاذ اور سفارتکاری ایران کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ ہمارے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی امریکی حکمت عملی ناکام ہوگی۔ حق دفاع پر ہمارا موقف مضبوط اور دو ٹوک ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنا ہرمز میں رکاوٹوں کا ذمہ دار امریکی لاقانونیت کو ٹھہرا دیا۔ سربراہ نیشنل سیکورٹی کمیشن ابراہیم عزیزی نے کہا کہ اپنا ہرمز کے لیے لیگل رجیم بل تیار ہے۔ پارلیمانی سرگرمیاں بحال ہوتے ہی بل منظور کر لیا جائے گا۔ جنگ کے بعد پہلی بار ایرانی پارلیمنٹ کا اجلاس آج طرف۔ پارلیمنٹ کا اجلاس آن لائن ہوگا۔ تمام اراکین کو شرکت کے احکامات۔ اجلاس میں معاشی معاملات اور جنگ کے اثرات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کا آخری اجلاس 16 فروری کو منعقد ہوا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی منظر عام سے غائب ہیں، پس پردہ رہ کر متحرک۔ CNN کے مطابق ایران کے نئے سپریم لیڈر سینئر ایرانی حکام کے ساتھ مل کر جنگی حکمت عملی تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں ان کی معاونت شامل ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر صرف ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جو ان کے پاس ذاتی طور پر آ سکتے ہیں یا پیغامات کوریئر کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کے پروٹوکول کے آفیسر کے مطابق مجتبیٰ خامنہئی کے پاؤں اور کمر کے نچلے حصے میں ہلکی چوٹ آئی ہے۔ ایک چھوٹا سا شل کا ٹکڑا کان کے پیچھے لگا ہے، تاہم ان کے زخم بھر رہے ہیں اور وہ اچھی صحت میں ہیں۔ حکومت کی دغا بازیاں عوام سے پھر ہاتھ کر گئی۔ لیوی میں اضافہ کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں تاریخی اضافہ۔ قیمت خطے میں سب سے زیادہ پیٹرول 14 روپے 92 پیسے، ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 13 روپے 91 پیسے اضافے سے 117 روپے 41 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح 13 روپے 91 پیسے اضافے سے 42 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 41 روپے 80 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 319 روپے 96 پیسے ہو گئی۔ گوڈ ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں 4% اضافے کا اعلان کر دیا۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے پر اپوزیشن ناراض۔ پی ٹی آئی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی حکومت پر کڑی تنقید۔ تحریک انصاف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ کہا کہ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ جے یو آئی کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام کو پسنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں نہیں بڑھیں، صرف پاکستان میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت نے پیٹرول کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ حکمران عالمی مارکیٹ کا نام لیتے ہیں اور بھاری لیوی عوام سے وصول کر رہے ہیں۔